السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلند و بالا، سب سے بزرگ اور سب سے بہتر پیدا فرمایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لم یات نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ آپ کے جیسا نہ کوئی ہوا ہے اور نہ کوئی ہو سکے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا، تو ان کی امت کو بھی تمام امتوں سے بہتر اور افضل بنایا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارا خیال ہے، بلکہ خود اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں اس امت کے بارے میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اے میرے محبوب کی امتیوں، تم ان ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو جو امتیں ظاہر ہوئیں۔ جتنی امتیں آئیں ان سب امتوں میں اے میرے محبوب کی امتیوں تم سب سے بہتر ہو، کنتم خیر امتی۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور ایسے ہی ہم نے تمہیں افضل ترین امت بنایا۔ امت وسط کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے افضل ترین امت فرمایا۔ تو ہم نے تمہیں افضل ترین امت بنایا۔ تو یہ امت ساری امتوں میں سب سے افضل، لیکن اس امت میں سب برابر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ حضور کی امتی از اول تا آخر سب یکساں ہو، نہیں، بلکہ اس امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ صحابی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس صحبت ایمان کی حالت میں پائی اور ایمان ہی پر دنیا سے تشریف لے گئے، وہ صحابی ہیں۔ تو صحابی اس امت میں
سب سے اونچے درجے پر ہے۔ غیر صحابی ولایت کے کسی درجے پر فائز ہو جائے لیکن کسی صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، افضل اور اعلیٰ ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت کہ جنہوں نے ایک آن کے لیے حضور کی صحبت پالی ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہیں، چاہے انہوں نے اتنا وقت نہ پایا ہو کہ وہ نماز پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، جہاد کر سکیں، تلاوت کر سکیں، کوئی اور نیک کام کر سکیں، ادھر انہوں نے حضور کے دست پاک پہ کلمہ پڑھا اور اس کے چند لمحے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تب بھی وہ صحابی ہیں، اور ان کے برابر اور غیر صحابی کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کا درجہ بہت بلند ہے۔ آج کل کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بڑا غرہ ہے، معاذ اللہ کہ امتی جو ہے وہ نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ۔ نبی علم میں زیادہ ہوتے ہیں، عمل میں تو امتی بھی بڑھ سکتا ہے۔ ایسی جہالت، ایسی گمراہ کن بات نبی کے بارے میں کہتا ہے، جبکہ حضور کی صحبت پانے والے صحابہ کے عمل کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم میں کا کوئی، یعنی آنے والوں سے خطاب ہے جو صحابی نہیں ہے، اگر تم میں کا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آپ لوگوں میں سے جو مدینہ طیبہ گئے ہوں گے انہوں نے احد پہاڑ کی زیارت کی ہوگی، میلوں لمبا پہاڑ ہے وہ، اور سرکار نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا تم میں کا کوئی خرچ کرے اور میرے صحابہ میں سے کوئی ایک سیر یا آدھا سیر جو خرچ کر دے تو اس کے برابر وہ سونا نہیں ہو سکتا۔ سرکار کی صحبت پانے والے صحابی کے عمل کا یہ عالم، اور یہ نبی کے عمل کی برابری کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت اس امت میں سب سے افضل ہے، لیکن سارے صحابہ جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ کچھ صحابہ کو کچھ پر فضیلت حاصل ہے۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جنہیں فضیلت حاصل ہے، جس جماعت کو، اس جماعت کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ کی جماعت جنہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مجلس میں نام بنام جنتی فرمایا۔ وہ 10 صحابی ہیں۔ تو 10 صحابی انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، 10 کی جماعت جسے بشارت دی گئی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف انہی کو جنت کی بشارت ہوئی، اور بھی صحابہ کرام ہیں، خاص ان کے لیے بھی ہے، لیکن یہ 10 وہ ہیں کہ جنہیں ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اور پھر ان 10 میں افضل ترین وہ ہیں جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین خلفائے اربعہ، بقیہ اور عشرہ مبشرہ سے افضل ترین، ان میں سب سے اونچا مقام یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، پھر ان کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ہے۔ یہی فضیلت کی ترتیب ہے علماء اہل سنت کے نزدیک۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی خلافت اس ترتیب سے ہے تو ان کی فضیلت بھی اسی ترتیب سے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں، اللہ کے وہاں ان کی اسی طرح فضیلت ہے تو اللہ نے اسی ترتیب سے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی۔
تو تیسرے خلیفہ تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی شہادت کی تاریخ اختلاف ہے، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ 18 ذی الحجہ، آج 18 ذی الحجہ تھی۔ ماہ ذی الحجہ کے دوسرے عشرے میں حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی، اور اس کے آخری عشرے، تیسرے عشرے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوئی۔ ان کی تاریخ جو مشہور ہے وہ 18 ہے، بعض روایت میں بھی ہے کہ ایام تشریق میں سے کوئی دن ہے یہ شہادت، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 26 ذی الحجہ مشہور ہے۔ بعض نے بھی کہا کہ 1 محرم الحرام۔ تو بہرحال آج کا دن 18 ذی الحجہ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سوالات کے جوابات سے پہلے حضرت سیدنا ذو النورین سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں۔ یہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں خلفائے راشدین کا مرتبہ اور مقام سب سے بلند اور اونچا ہے بقیہ صحابہ سے۔ پھر ان میں تیسرے درجے پر ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی، ان کا لقب ہے ذو النورین۔ ذو النورین کا مطلب ہوا 2 نور والا، نور کا تثنیہ نورین، 2 نور والا۔ امام جوفی فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب ذو النورین اس لیے پڑا کہ جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی بھی ایسا فرد نظر نہیں آتا جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 صاحبزادی آئی ہوں سوائے عثمان غنی کے۔ کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا۔ بے شمار تقریباً 1 لاکھ یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ظاہر بات ہے ان کی لڑکیاں بھی تھیں، لڑکے بھی تھے، لڑکیاں تھیں تو شادیاں بھی ہوئیں، لیکن کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ ان انبیاء کرام میں سے کسی کی 2 شہزادیاں ایک شخص کے نکاح میں ہوں۔ اور حضرت عثمان غنی کو تو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے، یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے عقد مبارک میں سید الانبیاء کی 2 شہزادیاں آئیں، 2 شہزادیاں، اسی لیے ان کا لقب ذو النورین، 2 نور والا۔ سرکار تو نور ہے ہی، سرکار کی شہزادیاں بھی نور ہیں کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی جانب سے نہیں کہا تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ تو صحابہ کے زمانے میں یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کو ذو النورین کا 2 نور والا، سرکار کی 2 شہزادیوں کی وجہ سے گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ سرکار کی اولاد پاک جو ہے حضور نور ہیں، ان کے وسیلے سے ان کی اولاد بھی نور ہے۔ جبھی تو ذو النورین کا 2 نور والے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کی شہزادی، ہجرت سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں وہ آئیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ہجرتیں کی ہیں۔ پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی تھی، صحابہ کرام نے کی تھی حبشہ کی طرف، افریقہ کا علاقہ ہے حبشہ، تو پہلے وہاں ہجرت کی، اس کے بعد پھر مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ پھر دوسری ہجرت جو ہوئی ہے وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہوئی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں، انہیں صاحب ہجرتین کہا جاتا ہے۔
تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ بھی ہجرت انہوں نے فرمایا اور مدینہ طیبہ بھی آئیں۔ مدینہ طیبہ میں سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر واقع ہوا، سرکار مدینہ طیبہ سے صحابہ کرام کو لے کر بدر کے مقام کی طرف روانہ ہوئے، تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علالت تھی، آپ بیمار تھیں، تو سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے، ان کی عیادت کے لیے مدینہ طیبہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا، ساتھ نہیں لے گئے، ٹھہرو یہاں۔ لیکن سرکار کے حکم سے وہ مدینہ طیبہ میں ٹھہرے، اور سرکار نے جب غزوہ بدر کے موقع پر، بدر کے مقام پہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور کافروں کا مال غنیمت ملا، تو جو مال غنیمت ہوتا ہے نا، مطلب جنگ میں سامنے والی فوج کا جو مال ہاتھ آتا ہے جیتنے والے فوج کو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مال غنیمت۔ اور مال غنیمت جو ہے یہ جو جنگ میں حصہ لینے والے سپاہی ہوتے ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سرکار جو قاسم نعمت ہیں انہوں نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، تو اس میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی کا بھی حصہ لگایا۔ تو چونکہ سرکار نے حضرت عثمان غنی کا بھی مال غنیمت میں حصہ مقرر فرمایا، اس لیے حضرت عثمان غنی کا شمار اہل بدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ بدری حالانکہ جنگ میں نہیں شریک ہوئے، یہ بھی خصوصیت ہے کہ جنگ میں شریک نہیں ہے، لیکن انہیں اہل بدر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جب حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما بدر کے مقام پر فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ طیبہ پہنچے، تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین ہو رہی تھی، انہیں دفن کیا جا رہا تھا۔ پھر سرکار نے اپنی ایک دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مسعود حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا۔ سن 9 ہجری میں، 9 ہجری ہجرت کا 9واں سال، تو 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اگر اور لڑکیاں ہوتی تو میں انہیں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ 2 شہزادیاں تو ہوئیں، کتنا بڑا قرب ہے سرکار کی بارگاہ میں، اور کتنے محبوب نظر ہے۔ بلکہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک روایت جو تاریخ الخلفاء میں ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ کتنی فضیلت ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی خصوصیات حاصل ہیں، وہ تیسرے خلیفہ ہیں، سرکار کی بارگاہ کے بڑے مقرب ہیں، اور ان کا ایک لقب ہے کامل الحیاء والایمان، حیا میں بڑے کامل، اتنے کامل کہ سرکار بھی ان کا لحاظ فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار لیٹے ہوئے تھے تو میرے والد حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، اجازت چاہی، حضور نے اجازت دے دی، وہ اندر آ کے بیٹھ گئے۔ سرکار لیٹے ہوئے تھے تو سرکار کے جسم پاک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ پھر حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے اجازت چاہی، حضور نے اجازت دی، وہ بھی آگے بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی آئے، انہوں نے اجازت چاہی تو سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے برابر کیے۔ یہ کون روایت کر رہا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کپڑے برابر کریں۔ جب یہ لوگ چلے گئے
تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار سے عرض کی کہ حضور میرے والد آئے تو آپ نے کپڑے نہیں سمیٹے، سیدنا فاروق اعظم آئے آپ نے کپڑے نہیں سمیٹے، عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے، برابر کیے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس سے حیا نہیں کروں جس سے فرشتے حیا کرتے؟ اسی لیے ان کا لقب کیا ہے؟ کامل الحیاء والایمان۔ جب سے سرکار کے دست پاک میں اپنا دست پاک دیا، بیعت کی، اس کے بعد کبھی بھی اپنا وہ ہاتھ، سیدھا ہاتھ جو ہے وہ کبھی بھی آپ اپنی شرمگاہ پر یا کہیں نجاست کی طرف نہیں لے گئے، اتنی احتیاط ہے۔ اور یہ تو پہلی بیعت ہوگی۔ ایک بیعت اور سرکار نے لی جس کو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان یہ جو واقعہ صلح حدیبیہ کا ہوا ہے اس موقع کا ہے کہ جب سرکار 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو لے کر مدینہ طیبہ سے عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کرنے کی نیت سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے، تب مکے والوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان آ رہے، انہوں نے سمجھا کہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ اور بھی قبائل کو بلا کر کے ان لوگوں نے ایک لشکر تیار کر لیا، لڑائی کا پورا سامان کر لیا۔ اس موقع پر جب سرکار حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، یہ حدیبیہ کا مقام مکہ معظمہ سے تقریباً 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حدیبیہ۔ سرکار نے وہاں قیام فرمایا، وہاں ایک کنواں تھا اور یہ 1400 صحابہ کرام، تھوڑی دیر میں پورا پانی ختم، اب کہاں سے وضو کریں، کیا پینے کا بھی پانی نہیں۔ صحابہ کرام نے سرکار سے عرض کی حضور پانی کنواں تو خشک ہو گیا اتنے ہی میں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ ایک برتن میں پانی لاؤ، تو سرکار کی خدمت میں پانی لایا گیا، تو سرکار نے اس پانی میں اپنی انگلیوں کو ڈال دیا، جب انگلیاں ڈالی تو انگلیوں کے ان گھائیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اسی کو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ پانچوں انگلیوں سے اب پانی کے فوارے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے کہ زمزم افضل ہے کہ کوثر افضل ہے، لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے کہ سارے پانیوں میں سب سے افضل وہ پانی ہے جو سرکار کی مقدس انگلیوں سے نکلا تھا۔ اس کے بعد سرکار نے اس کنواں جو خشک ہو گیا تھا اس میں آپ نے ایک تیر ڈالا اور پانی لے کے کلی کر کے کنویں میں کلی کر دی، تو پانی جوش مارنے لگا، اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے بھی وضو کیا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا، جب تک وہاں رہے اس وقت تک پانی کم نہیں ہوا۔ تو جب یہ معلوم ہوا کہ مکے والوں نے جنگ کی تیاری کر لی ہے اور لڑنے کے لیے آمادہ ہیں، تو سرکار نے اب صحابہ میں کس کا انتخاب کیا جائے جو مکے جا کر مکے والوں سے کہے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، تو اس کا انتخاب ہو جو مکے میں اب بھی جو ہے ہر دل عزیز ہو۔ تو کس کا انتخاب ہوا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے بھیجا، جاؤ وہاں لوگوں سے کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو احرام باندھ کے آئے، احرام میں تو جو بھی نہیں مار سکتے، قتال کیسے کریں گے؟ اور جو مسلمان ہیں وہاں انہیں تسلی دو کہ عنقریب مکہ معظمہ فتح ہوگا، تمہارے لیے امن عافیت ہے۔ حضرت عثمان غنی گئے، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ اس سال تو انہیں آنے نہیں دیں گے۔ سرکار کے بارے میں ان لوگوں نے کہا ہم نہیں آنے دیں گے مکہ معظمہ میں کسی بھی مسلمان کو۔ ہاں عثمان تم آ گئے ہو تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، سعی کر لو، اپنا عمرہ پورا کر لو، لیکن حضور کو اجازت نہیں۔ حضور کے بارے میں لوگوں نے کہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں بغیر سرکار کے ہرگز طواف نہیں کر سکتا۔
طواف مثل نماز ایک اہم عبادت ہے، اور باہر والوں کے لیے تو سب سے افضل ترین عبادت ہے کہ کہیں اور نہیں ہو سکتا طواف۔ انڈیا میں آدمی کوشش کر کے مر جائے لیکن یہاں کہاں طواف کرے گا؟ مکہ معظمہ کے علاوہ کہیں نہیں طواف، اسی خانہ کعبہ کا طواف افضل ترین عبادت ہے باہر والوں کے لیے۔ لیکن حضرت عثمان غنی کا عشق دیکھو، آپ نے فرمایا بغیر اپنے آقا کے عثمان غنی طواف نہیں کر سکتا۔ بات بڑھ گئی تو انہوں نے روک لیا، مکے والوں نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا۔ اب یہاں یہ افواہ اڑ گئی حدیبیہ کے مقام پر کہ حضرت عثمان غنی کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ اب بڑا جوش ولولہ، ہم تو اب جنگ کریں گے، خون کا بدلہ خون۔ وہ 313 تھے بدلے کے مقام پر، تو مکے والوں کے بڑے بڑے سرداروں کو کھینچ کر کے رکھ دیا، یہاں تو 1400 کی تعداد۔ اس موقع پر سرکار نے صحابہ کرام سے بیعت لی، یعنی جنگ اگر ہوگی تو کوئی جائے گا نہیں، سب حصہ لیں گے۔ سرکار نے سب سے بیعت لی ایک درخت کے نیچے، جس کا ذکر ہے سورہ فتح شریف میں، قرآن مجید میں اس بیعت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ اے محبوب تمہاری بیعت کر رہے ہیں، بے شک یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ کیا کہا قرآن مجید میں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محبوب جو لوگ تمہاری بیعت کر رہے ہیں بے شک وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ یہ اس بیعت کا بیان ہے۔ آخر میں جب سب بیعت ہوئی، اب سرکار نے اپنا ایک دست پاک بلند کیا، فرمایا عثمان اللہ اور اللہ کے رسول کے کام میں گئے ہیں، لہٰذا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور ان کی طرف سے بیعت۔ اسی کو ہے تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ فضیلت ہے جو کسی کو حاصل نہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست پاک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ بہرحال اب مجھے وہ تفصیل بھی نہیں جانا ہے کہ صلح حدیبیہ کیسے ہوئی اور کیا شرائط ہوئے، اتنا ہے کہ جو حضرت عثمان غنی جب یہاں صلح ہو گئی، حضرت عثمان غنی آئے تو کچھ صحابہ نے کہا عثمان تم بڑے خوش نصیب ہو۔ کیا ہے؟ کہا ہم لوگ تو عمرہ کر کے رہ گئے اور تم خانہ کعبہ کا طواف کر لیے، صحیح کر لیے، بڑے خوش نصیب ہو۔ حضرت عثمان غنی تڑپ گئے، فرمایا اے لوگوں میرے بارے میں یہ بدگمانی کیسے ہے کہ میں نے طواف کر لیا؟ کیسے بدگمانی؟ قسم خدا کی اگر میں سالہ سال مکے میں رہ جاتا اور میرے آقا آ کر خانہ کعبہ کا طواف نہ فرمائے تو عثمان غنی بھی طواف نہیں کرے۔